بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و حاضرین، آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی لامحدود بے شمار عنایتوں کی وجہ سے اسلام کے ایک اہم قانون وراثت کے حوالے سے علم و آگہی حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ میں آپ تمام حاضرین کو اس 2 روزہ علم وراثت آگہی ورکشاپ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کی اس شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کی اس محفل کو ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ سامعین محترم، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں تو اس کا مفہوم کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے، یہ بھی ہمارے ذہنوں میں ہونا ضروری ہے کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اسلام کے اندر اتنی صلاحیت اور پوٹینشل موجود ہے کہ ہر زمانے کے تقاضوں کے مطابق اپنے ماننے والوں کو بالخصوص اور پوری دنیا کو بالعموم مسائل کا حل پیش کر سکتا ہے۔ زمانے کی تبدیلی کے جو اثرات ہیں وہ اسلام پر مرتب نہیں ہوتے، اور اسلام زمانے کی تبدیلی کو اپنے اندر سمو کر، ہر تبدیلی کو قبول کر کے، ہر چیلنج کو قبول کر کے اس کا حل پیش کرنے کی صلاحیت بدرجۂ اتم اپنے اندر رکھتا ہے۔ اسلام کی یہ وہ خصوصیت ہے کہ جو اسے دنیا کے دیگر مذاہب سے ممتاز کر دیتی ہے۔ آپ کسی بھی مذہب کے ماننے والوں سے جب ان کے معاملات کے حوالے سے گفتگو کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت ساری جگہوں میں بے یار و مددگار نظر آئیں گے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ اسلام کے ماننے والوں سے، ہم مسلمانوں سے سوال کریں، خود سے سوال کریں، تو قرآن و حدیث کے اندر یا فقہائے کرام کے اقوال کے اندر ہمارے ہر سوال کا جواب ہمیں مل جائے گا۔ ہماری جو اسلامی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں،
یہ زندگی تین چیزوں کے اندر محیط ہے۔ ہماری زندگی کے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن کو ہم اعتقادات کہتے ہیں، عقائد کہتے ہیں، اور عقائد مسلمان کی زندگی کے سب سے اہم عناصر ہیں، کیونکہ اگر عقیدے کے اندر کسی قسم کی خامی آ جائے، کمی آ جائے، یا جتنے عقائد اسلام نے بیان کیے ہیں ان میں سے کسی ایک کا خدا نہ خواستہ کوئی انکار کر دے یا اس پر شک کر لے تو وہ دائرۂ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بحیثیت مسلمان ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، نبی اور آخری رسول و نبی ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت برپا ہوگی اور ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور اپنے سارے معاملات کا جواب دہ ہوں گے، اور وہاں پر رب کائنات اپنے عدل کے مطابق یا اپنے کرم کے مطابق فیصلہ فرما کر ہمارے لیے اس دن کسی ایک جگہ کا انتخاب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید یہ رکھنی چاہیے کہ رب کائنات ہمیں جنت کی ابدی نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ تو یہ عقائد ہیں، اور عقائد کے بارے میں ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اس میں یہ ایک اصول ہے کہ عقائد کو ایز اٹ از کی بنیاد پر ہمیں تسلیم کرنا ہے۔ کسی شخص کو اس بات کا اختیار نہیں کہ کوئی بھی عقیدے کے اندر وہ اپنی مرضی کے مطابق کم و بیشی کر سکے، یا اپنے عقیدے کے مطابق اپنی سوچ کے مطابق اس میں کوئی امینڈمنٹ کر سکے۔ کسی کو اس بات کا اختیار نہیں۔ اسی طرح ہماری زندگی کے دوسرے معاملات کیا ہیں؟ عبادات۔ جیسے ہم نے ابھی نماز ادا کی، ہم حج ادا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ عبادات ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ عبادتوں پر مشتمل فرمایا ہے۔ ہم روزانہ 5 وقت کی نمازیں ادا کرتے ہیں، سال میں 29 یا 30 دن روزے رکھتے ہیں۔ اگر ہم صاحب استطاعت ہیں تو ہم پر زندگی میں کم از کم 1 مرتبہ حج کا ادا کرنا فرض ہے، اور اسی طرح دیگر عبادتوں کا معاملہ ہے۔ عبادتوں کے بارے میں جو فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا وہ یہ کہ عبادتوں میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی لچک رکھی ہوئی ہے۔ عقائد کے اندر کوئی لچک نہیں ہے، کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے۔ حالات کتنے ہی بدل جائیں، زمانہ کتنا ہی بدل جائے، عقائد کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج سے 1400 سال پہلے کے معاملات کچھ تھے اور اس وقت ہم اللہ کی توحید پر جو ایمان رکھتے تھے، اب حالات بدل چکے ہیں، اب اس کے اندر کوئی تبدیلی کر لی جائے تو اس کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن عبادتوں کے اندر اللہ جل شانہ نے ہماری کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے، ہمارے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے تھوڑی سی لچک رکھی ہوئی ہے، فلیکسیبلٹی رکھی ہوئی ہے، کچھ رعایتیں عطا کی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نماز ادا کرتے ہیں، نماز کی ادائیگی کے اندر فرض اور واجب جو نمازیں ہیں ان میں یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے نماز قیام کی حالت میں ادا کریں۔ لیکن اگر کوئی شخص بیمار ہے، کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، قیام نہیں کر سکتا، تو یہاں پر رعایت دے دی گئی کہ وہ شخص بیٹھ کر بھی نماز ادا کر سکتا ہے۔ عبادت کے اندر ہمیں یہاں پر رعایت مل گئی۔ اسی طرح جب ہم مقیم ہوتے ہیں، اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں موجود ہوتے ہیں، تو شریعت مطہرہ میں یہ حکم ہے کہ ہم ظہر کی، عصر کی اور عشاء کی جو فرض نمازیں ہیں وہ 4 رکعتیں ادا کریں گے۔ لیکن اگر حالت سفر میں ہیں، اپنے وطن سے ہم دور ہیں، تو اس صورت میں
شریعت مطہرہ نے ہمیں یہ رعایت دی ہے کہ جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں ان میں آپ قصر کر سکتے ہیں، یعنی 4 فرض کو آپ 2 میں تبدیل کر کے اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہی معاملہ روزے کا بھی ہے کہ روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے، لیکن اگر کوئی شخص بیمار ہے، ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ جس کی وجہ سے اگر اس نے روزہ رکھا تو اس کی بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے، یا خدا نخواستہ اس کی جان کے جانے کا اندیشہ ہے، تو رب کائنات نے قرآن کے اندر ہمیں اس عبادت کی ادائیگی کے اندر یہ رعایت عطا فرما دی کہ جو مریض ہے وہ روزے کو چھوڑ سکتا ہے، اور جب اس کی صحت بحال ہوگی، دوبارہ وہ صحت مند ہو جائے گا، تو جتنے روزے چھوٹے ہیں وہ روزے وہ بعد میں ادا کر لے۔ اسی طرح دیگر عبادتوں کے اندر بھی ہمیں رعایتیں نظر آتی ہیں۔ تو اعتقادات، عبادات۔ تیسرے نمبر پر ہماری زندگی کے جو اہم معاملات ہیں وہ ہے ڈیلنگز، جو عبادتوں اور اعتقادات سے ہٹ کر ہے، اور یہ ہماری زندگی میں سب سے زیادہ ہے۔ ہم صبح سے شام تک نماز تو ہم 5 اوقات میں ادا کرتے ہیں، اور باہر نکل جاتے ہیں تو پھر نماز ہم ادا نہیں کرتے، لیکن سب سے زیادہ ہماری زندگی کے اندر جو چیزیں ہیں وہ معاملات ہیں۔ ہم صبح سے شام تک ایک دوسرے سے مختلف انداز میں معاملات کر رہے ہوتے ہیں، کہیں مالی معاملہ ہوتا ہے، کہیں جو ہے ازدواجی معاملہ ہوتا ہے، کہیں ہم دوستوں کے ساتھ ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں، کہیں بازاروں میں جا کر ہم خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ زندگی کے اندر سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا شریعت مطہرہ نے معاملات کے اندر ہمیں سب سے زیادہ چوکنا رہنے کا حکم دیا، اور اس کو درست طریقے سے انجام دینے کے لیے اللہ رب العزت اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احکامات دیے، تاکہ معاملات میں چونکہ انسان کا انسان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، عبادات کے اندر انسان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، تو رب تو بڑا غفور الرحیم ہے، لہٰذا اگر کوئی کوتاہی ہو بھی جائے، کوئی غلطی ہو بھی جائے، تو اللہ کی بارگاہ میں آ کر آپ معافی طلب کریں تو رب کائنات جو ہے معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن معاملات کے اندر زیادہ تر جو ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک بندے کا دوسرے بندے کے ساتھ ہوتا ہے، ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ ہوتا ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے، لہٰذا یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے سب سے زیادہ آپ کو احکامات یا انسٹرکشن اینڈ گائیڈ لائنز جو آپ کو نظر آئیں گے وہ معاملات سے متعلق آپ کو قرآن و حدیث کے اندر نظر آئیں گے۔ ہماری معاملات کے اندر ایک معاملہ مالی بھی ہوتا ہے، مالی معاملہ جس میں ہم لین دین کرتے ہیں، زکوٰۃ یہ مالی معاملہ ہے، خرید و فروخت یہ مالی معاملہ ہے، شراکت یہ مالی معاملہ ہے، ہم کسی کو کرائے پر اپنا مکان دیتے ہیں یہ بھی مالی معاملہ ہے، ہم کسی سے اپنا مکان بیچتے ہیں یہ بھی مالی معاملہ ہے۔ اس مالی معاملے کے اندر اکثر اوقات ہم ایک دوسرے کی حق تلفی کر دیتے ہیں، بعض اوقات دانستہ طور پر اور بعض اوقات نادانستہ طور پر ہم سے غلطیاں سرزد ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مالی معاملات کے حوالے سے قرآن کے اندر ہمیں بالکل واضح طور پر احکامات دیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ارشادات اور اپنی عملی زندگی کے اندر مالی معاملات ہمیں کس طرح انجام دینے ہیں ان کے بارے میں آپ نے واضح طور پر احکامات ارشاد فرما دیے۔ قرآن مجید میں سورہ النساء کے اندر آیت نمبر 29 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہیں کھا سکتے، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر ہاں باہمی رضامندی کے ساتھ ود میوچل کانسینٹ تجارت کرتے ہوئے ایک دوسرے کے مال کو لے اور دے سکتے ہیں۔ یعنی پہلے ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو باطل طریقے ہیں، باطل طریقوں میں کیا کیا ہے؟ سود ہے،
باطل طریقوں میں کیا ہے؟ رشوت ہے، باطل طریقے کے اندر ڈاکہ زنی ہے، چوری ہے، اور اس طرح کے دیگر معاملات ہیں۔ تو یہاں پر ہر وہ طریقہ کہ جو باطل ہے، ناجائز ہے، اس سے مال کمانے کی نفی کر دی گئی ہے، اور ہمیں اس کو آلٹرنیٹ دے دیا گیا کہ ہم تجارت کر سکتے ہیں، لین دین کر سکتے ہیں، جس میں باہمی رضامندی کے ساتھ ہم ایک دوسرے کا مال لیتے بھی ہیں اور ایک دوسرے کو مال دیتے بھی ہیں۔ اب وہ جو باطل طریقے ہیں، ان باطل طریقوں میں سے ایک طریقہ وراثت کی تقسیم کے اندر جو ہے دوسرے کی حق تلفی کو کرنا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر وراثت کی تقسیم کے حوالے سے بہت ساری کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ اکثر لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے انتقال کے بعد اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد یا اس کی چھوڑی ہوئی جو وراثت ہے اس کی تقسیم کیسے کی جائے گی۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار احکامات بیان فرمائے ہیں، لیکن جو دیگر احکامات ہیں جیسے نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، ان کے اصول کو تو بیان کیا، یعنی ان کے جزیات کو نہیں بیان کیا گیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ تو بیان فرما دیا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حج کی فرضیت کا حکم بھی ارشاد فرما دیا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ ایک کلی طور پر ایک میکرو لیول پر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، لیکن حج کیسے ادا کرنا ہے، نماز کی ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، 5 اوقات کی نمازوں میں رکعتوں کی ترتیب کیا ہونی چاہیے، یہ تفصیل آپ کو قرآن کے اندر نہیں ملے گی۔ صرف 2 احکام ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے ہر اعتبار سے بیان فرما دیا، یعنی ان کے اصولوں کو بھی بیان کیا اور ان کے جزیات کو بھی بیان کر دیا، یعنی میکرو لیول سے لے کر مائکرو لیول کی جو باتیں ہیں ان تمام چیزوں کو بیان فرما دیا۔ ان میں سے ایک وراثت کی تقسیم ہے، اور دوسرا جو مسئلہ ہے وہ مصارف زکوٰۃ ہیں، یعنی کن لوگوں کو آپ زکوٰۃ دیں گے، ان کی پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرما دی، اور وراثت کی تقسیم کا پورا طریقہ کار کہ کس کو کس صورت میں کتنا ملے گا اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء کی 3 آیات کریمہ کے اندر ارشاد فرما دی۔ اور آپ اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا بہت بڑا اعجاز ہے، معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے علم کو، علم وراثت کو 3 آیات کریمہ کے اندر سمو کے رکھ دیا۔ یہ بھی قرآن کا ایک بہت بڑا اعجاز ہے۔ تو سامعین محترم، قرآن مجید میں وراثت کے حوالے سے جو آیات ہیں پہلے ان کی تفصیل آپ سماعت فرما لیں، پھر ہم احادیث مبارکہ کی طرف آئیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا، اور اس علم کو نظر انداز کرنے کے حوالے سے آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا، اور جو لوگ وراثت کی تقسیم کے اندر دوسروں کا حق مار لیتے ہیں، خاص طور پر بہنوں کا حق جو ہے وہ ادا نہیں کرتے یا عورتوں کو محروم کر دیتے ہیں، ان کے بارے میں کیا وعیدیں ہیں وہ ہم سنیں گے۔ قرآن مجید میں جو سورہ النساء ہے وہ علم وراثت کے حوالے سے سب سے اہم سورہ مبارکہ ہے، اگرچہ اللہ رب العزت نے جزوی طور پر سورہ البقرہ میں بھی وراثت کے احکام کو بیان فرمایا، سورہ الاحزاب کی آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے وراثت کے چند احکام بیان کیے ہیں، لیکن تفصیل کے ساتھ سورہ النساء کے جو پہلے 2 رکوع ہیں، پہلے 2 رکوع اور ان 2 رکوع کے اندر آیت نمبر 11، آیت نمبر 12 اور اسی سورہ مبارکہ کا آخری رکوع کی جو آخری آیت ہے وہ ہے
176 نمبر آیت، ان 3 آیات کے اندر، یعنی رکوع نمبر 2 میں 2 آیات ہیں، آیت نمبر 11 اور 12، اور آخری رکوع اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت بھی ہے اور آخری رکوع کی بھی آخری آیت ہے، وہ ہے آیت نمبر 176۔ ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے تمام کلیات و جزیات کو بیان فرما دیا۔ وراثت کی تقسیم میں ہم نے دیکھا کہ عام طور پر لوگ کوتاہی اس اعتبار سے بھی کرتے ہیں، اول تو بہت سارے لوگ تقسیم نہیں کرتے، اور جو لوگ تقسیم بھی کرتے ہیں تو اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، کسی کو کچھ دے دیا، کسی کو کچھ دے دیا، اور دینے میں اس بات کا اعتبار کرتے ہیں کہ یہ بڑا بیٹا ہے تو اس کو زیادہ دیا جائے، یا اس سے ابا بہت محبت کرتے تھے لہٰذا اس کو زیادہ دے دیا جائے، فلاں چیز جو ہے فلاں کو پسند ہے تو اسے دے دی جائے۔ یہ شرعاً ناجائز و حرام ہے۔ وراثت کی تقسیم جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہم پر کچھ نہیں چھوڑا، بلکہ سب کچھ قرآن کے اندر بیان فرما دیا، اور اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ کون وراثت میں سے کس چیز کا کتنا حقدار ہے۔ ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے مال کی کس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اور کس کو ضرورت نہیں ہے، یہ رب کائنات جانتا ہے۔ اس چیز کو رب کائنات نے سورہ النساء کی آیت نمبر 11 کے اندر واضح اور 2 ٹوک الفاظ میں بیان کر دیا کہ وراثت کی تقسیم یا مال کی تقسیم یہ تمہارے دائرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تمہارا رب ہی کرے گا۔ کیوں کہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، کہ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹوں میں سے کون تمہیں سب سے زیادہ نفع پہنچا سکتا ہے، یہ تمہارا رب اچھی طرح جانتا ہے۔ فریضۃ من اللہ، اور یہ وراثت کی تقسیم اللہ کی طرف سے تم پر فرض کی گئی ہے۔ یعنی یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، باپ کا یا کسی کی ماں کا انتقال کے بعد جب وراثت کی تقسیم کی باری آتی ہے تو ایک بیٹا کہتا ہے کہ جناب میں نے اپنا حصہ نہیں لینا، میں اپنے حصے سے دستبردار ہو رہا ہوں، لہذا وہ حصہ نہیں لیتا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ یا کوئی بہن کہہ دیتی ہے بھائیوں سے کہ آپ لوگ آپس میں تقسیم کر لیں، مجھے اپنے حصے کی ضرورت نہیں ہے، شرعاً یہ جائز نہیں ہے۔ اس پہ ہم انشاءاللہ تفصیل سے آگے بات کریں گے۔ وراثت کی جو تقسیم ہے یہ فرض ہے، اور جن جن کے حصے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیے، ان کو اپنا حصہ لینا ضروری ہے، لازم ہے۔ حصہ لینے سے پہلے وہ معاف نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے ہو یا کسی دباؤ کی وجہ سے ہو، کسی بھی صورت میں معاف نہیں کر سکتے۔ البتہ جب وہ اپنا حصہ اپنے ہاتھ میں لے لے اور اس حصے کا مالک بن جائے تو اب ان کو اختیار ہے کہ چاہے تو وہ اپنے پاس رکھے، چاہے تو اپنی مرضی سے اپنے بھائی بہنوں میں سے کسی کو بھی تقسیم کر دیں، لیکن تقسیم سے پہلے اس کا اختیار نہیں ہے۔ اس کی بھی بے شمار حکمتیں ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی دباؤ کی وجہ سے بہنوں نے کہہ دیا کہ جناب آپ لوگ آپس میں تقسیم کر لیں، یا کسی بھائی نے کہہ دیا ہو کہ آپ تقسیم کر لیں، لہٰذا شریعت مطہرہ یہ چاہتی ہے کہ اس دباؤ کو اس طرح ختم کیا جائے کہ پہلے مال مستحق کے حق میں چلے جائے، وارث کے ہاتھ میں چلے جائے، مستحق کے ہاتھ میں چلے جائے، اس کے بعد اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ جس طرح ہم اپنے مال کو جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں، شریعت مطہرہ نے ہمیں منع نہیں کہ ہم کسی کو گفٹ بھی کر سکتے ہیں، کسی کو ہم خیرات بھی کر سکتے ہیں، اسی طرح مال لینے کے بعد وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ جو آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ فریضۃ من اللہ، یہ بہت اہم جو حکم ہے کہ اس میں تمہاری چاہتوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یعنی ہماری چاہتوں کا کوئی عمل دخل نہیں۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تم پر فرض کیا گیا ہے، لہٰذا تمہیں اللہ اس کے رسول کے احکام کے مطابق اس کی تقسیم بہرحال کرنی ہے۔ تقسیم کرنے کے بعد پھر تمہارے اختیار میں ہے کہ تم اپنا حصہ جسے چاہو گفٹ کر دو یا اسے دے دو۔ ان اللہ کان علیما حکیما،
بے شک اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اب جو لوگ شرعی طریقے سے مال کی تقسیم کرتے ہیں، وراثت کی یا ترکے کی تقسیم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بہت بڑی خوشخبری قرآن کے اندر سنائی۔ اسی سورہ مبارکہ النساء کی آیت نمبر 13 میں جب تمام ورثاء کے حصوں کو بیان کر دیا گیا تو ان کے حصوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تلک حدود اللہ، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کردہ حدیں ہیں، لمیٹیشنز ہیں، باؤنڈریز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے لیے جو ہے ایک حد مقرر کر دی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اس کا انعام کیا ملے گا؟ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم دنیا کے چند سکوں کے خاطر وراثت کی تقسیم میں بعض اوقات ڈنڈی مار لیتے ہیں، کسی کا حق مان لیتے ہیں، کسی کو حق دیتے نہیں، یا دیتے ہیں تو جتنا ہے اس کے مطابق نہیں دیتے، تو اس سے کتنا بڑا ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ کیونکہ دنیا کی ساری چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ عارضی ہیں، یہ مستقل نہیں ہیں۔ اس بات کو ہم سبوں کے ذہنوں میں جو ہے رہنا چاہیے کہ دنیا کی ہر شے جو بڑی سے بڑی ہے یا جو حقیر سے حقیر ہے وہ عارضی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا اس حقیقت کو کہ کل متاع الدنیا قلیل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے یہ کہہ دیجئے کہ دنیا کے جو مال و اسباب ہیں یہ بہت مختصر ہیں، یہ قلیل ہیں۔ والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ لہٰذا یہ عجیب بات ہوگی کہ ہم دنیا کی عارضی چیزوں کے لیے جو مستقل طور پر ہمیں نہیں دی گئی، ہم آخرت کی ابدی چیزوں کو قربان کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خوشخبری سنائی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں اسی سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر، جو ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، آپ ہمیں بتائیے کہ ہم والد صاحب کے ترکے کو کس طرح تقسیم کریں۔ تو ہم انہیں بتاتے ہیں، وہ خوش نصیب لوگ ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو اتنی بڑی خوشخبری سنا رہا ہے کہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہ ہمیشہ کے لیے ان باغات کے اندر رہیں گے۔ اس کے برعکس جو لوگ ترکے کی تقسیم نہیں کرتے اور ترکے کی تقسیم کے اندر بے ایمانیاں کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے وعیدیں بھی سنائی ہیں، اور بہت بڑی وارننگ ہے کہ ایک مسلمان اس وارننگ کو سن کر کانپ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہ آیت کریمہ چونکہ وراثت کی تقسیم کے تناظر میں نازل ہوئی تو یہاں پر ہم خاص طور پہ کیا کہیں گے کہ جو وراثت کی تقسیم میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتا ہے، حکم عدولی کرتا ہے، تو فرمایا کہ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی قائم کردہ حدوں کو توڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدیں وراثت کے حوالے سے کیا ہے کہ جس طرح بیٹوں کو وراثت میں حصہ ملے گا اسی طرح بیٹیوں کو بھی ملے گا۔ اب اگر کوئی شخص بیٹوں کے درمیان تو باپ کے ترکے کو تقسیم کر دیتا ہے لیکن بیٹیوں کو ہیلے بہانوں کے ذریعے سے محروم کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کو تو ہم نے جو بھی دینا تھا جہیز میں دے دیا، یا اب تو وہ اپنے گھر خوش و خرم زندگی گزار رہی ہیں لہٰذا ان کو حصہ نہیں دیا